نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سابقہ اسباق میں ہم نے کلمے کی تقسیم پڑھی اور اس کے بعد پھر کلمے کی جو تین اجزاء ہیں اسم فی الحرف، اس میں سے اسم کی اقسام مختلف اعتبارات سے اس کی تفصیل پڑھی اور اس کے بعد فعل کی تقسیم پڑھی۔ اب فعل کی چیپٹر کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ابواب کا بیان آج پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ابواب کسے کہتے ہیں لغوی طور پر۔ ابواب باب کی جمع ہے اور باب کا لغوی معنی ہے دروازہ۔ اسلام میں باب ایک مصدر سے جتنی بھی گردانے اور صیغے بنتے ہیں اور اس مصدر اور ان گردانوں اور صیغوں کے درمیان لفظی اور معنوی مناسبت ہوتی ہے۔ لفظی مناسبت کس طرح کہ جو حروف مصدر میں استعمال ہوتے ہیں وہی حروف گردانوں اور صیغوں میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ مصدر میں جتنے حروف اصلیہ استعمال ہوئے ہیں وہ گردانوں اور صیغوں میں بھی استعمال ہوں گے جن سے یہ گردانے اور صیغے بنے ہیں۔ اور معنوی مناسبت یہ ہے کہ مصدر کا جو معنی ہوگا وہ اور گردانوں اور صیغوں کا معنی ہوگا وہ ایک ہی معنی ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک نصر ایک مصدر ہے جس کا مطلب مدد کرنا ہے۔ ناصرہ اس نے مدد کی، یہ فعل ہے، یہ گردان نکلی ہے نصر مصدر سے۔ تو اس میں معنوی مناسبت یہ ہوئی کہ مارنا اور اس نے مارا، یعنی اس کے اندر جو معنی حدسی معنی ہے وہ ایک ہے، مارنے والا۔ اور اس باب کی جمع کو ابواب کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک نیچے نوٹ لکھا ہے، اس کی ایک آسان سی تعریف کر دی تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ لیکن آسانی کے لیے ثلاثی مجرد میں ماضی و مضارع کے پہلے صیغے اور اس کے علاوہ میں مصادر کے مخصوص اوزان کو باب کہا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ انشاءاللہ یہ بات آگے کام آئے گی۔ ماضی مضارع کے پہلے صیغے کیا ہیں؟ ضرب یضرب، جس طرح ہو گیا ناصر ینصر، اور اس کے علاوہ مصادر کے مخصوص اوزان کو باب کہا جاتا ہے، جیسا فاعل، مفعول، ٹھیک ہے، اس طرح اور بھی اوزان ہیں۔ ثلاثی مجرد کے ابواب۔ ثلاثی مجرد کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ ایسا کلمہ ہے جو 2-3 حرفی ہوتا ہے اور اس میں کوئی زائد حرف نہیں ہوتا، اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ مجرد کلمہ کہتے ہیں، ثلاثی مجرد کلمہ کہتے ہیں۔ اس کے ابواب کی کل تعداد 8 ہے، جن کی 2 قسمیں ہیں، مضطرد، شاذ۔ مضطرد کہتے ہیں جو موافق قانون ہو، جو صرفی قانون کے مطابق ہو، صرفی و نحوی قانون کے مطابق ہو، اسے مضطرد کہتے ہیں۔ اور جو زیادہ تر پایا جائے، جو کثیرت و استعمال، اس کو بھی مضطرد کہا جاتا ہے۔ شاذ خلاف قانون کو بھی کہتے ہیں، خلاف صرفی و نحوی قاعدہ، یعنی کہ جو گرامر کے قواعد ہیں اس کے مخالف جو ہوتا ہے اس کو شاذ کہا جاتا ہے۔ لیکن جو قلیل الاستعمال، یعنی کہ جس کو بہت کم استعمال کیا، اس کو بھی شاذ کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے ابواب کی 2 قسمیں بنی، مضطرد جن کو کثیر الاستعمال کیا جاتا ہے، کثیر استعمال کیا جاتا ہے، وہ 8 ابواب ہیں، انہیں مضطرد کہا جاتا ہے۔ وہ 5 ابواب ہیں، 8 میں سے 5 ابواب وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیے، ناصر ینصر، ضرب یضرب، سامع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم۔ اب اس میں دیکھیے کہ اوزان ماضی و مضارع، یعنی ماضی کا صیغہ جو ہے ناصرہ اور مضارع کا صیغہ ہے ینصر، ان دونوں میں وہ ایک مخصوص وزن ہے ان دونوں کا۔ اب دیکھیے ضربہ میں
داربا یدربو میں دیکھیں کہ اس میں جو مضارع ہے اس کا جو آئین کلمہ ہے اس پہ زیر آ رہا ہے، یہ اس میں یہ تبدیلی رونما ہوئی۔ اسی طرح آگے چل کے دیکھتے ہیں سامع یسمع، اس میں دیکھیں ماضی جو ہے سامع، اس میں میم پر زیر آ رہی ہے، میم پر کسرہ آ رہا ہے یسمع۔ اسی طرح باقی دو جو ہیں باب ہیں فتح یفتح کارم یکرم، ان کے اوزان کو ذہن نشین کر لیں، حفظ کر لیجئے، یہ آگے جا کر بہت ان کا زیادہ استعمال ہوگا۔ ان میں سے پہلے تین کو ماضی و مضارع میں عین کلمے کی حرکات کے مختلف ہونے کی بنا پر الابواب کہا جاتا ہے یا اصول الابواب کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ انہوں نے میرے والی بات دہرائی کہ عین کلمہ کیا ہے، جو دوسرا کلمہ ہوتا ہے ثلاثی مجرد میں، ٹھیک ہے، جس طرح کہ ناصرہ میں صاد کلمہ عین ہے، داربہ میں را کلمہ عین ہے، سامعہ میں میم کلمہ عین کلمہ ہے، وہ وزن جب کیا جاتا ہے تو اس طرح۔ اچھا جی، شاذ وہ ابواب جو بہت قلیل استعمال ہوتے ہیں، حاسبہ یحسبو، قعدہ یقعدو، اصل میں کاودا یقودو تھا۔ یہ ایک سروی قواعد آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس سے پتہ لگے کہ کاودا سے قعدہ کس طرح ہوا، یقودو سے یقادو کس طرح ہوا، فاضلہ یفضلو، ٹھیک ہے۔ یہ تین ابواب تھے، یہ شاذ میں آتے ہیں اور بہت کم ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ابواب کی علامات، ناصرہ ینصرو، اس کی ماضی مفتوح العین، مفتوح العین کا مطلب ہوتا ہے، مفتوح کا مطلب ہوتا ہے جس پر فتح یعنی زبر کی حرکت آئی ہو، عین کا مطلب عین کلمہ۔ مثال کے طور ناصرہ ینصرو کا ہم نے جب وزن کیا تو ناصرہ ینصرو فاعل یفعل کے وزن پہ آیا۔ آپ دیکھیں فاعل ناصر، عین کے مقابلے میں صاد آیا تو صاد کلمہ عین کلمہ قرار پایا۔ اب ینصرو میں اچھا ناصرہ میں صاد کلمہ مفتوح العین پایا تو ہم نے اس کو کہا مفتوح فتح اس پہ پایا تو ہم نے اس کی ماضی کو مفتوح العین کہہ دیا۔ اب دیکھیں مضارع کو دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا مضارع مضموم العین ہے، مضموم اس کلمے کو کہتے ہیں جس پر ضمہ ہو، پیش ہو، اور عین کا مطلب آپ کو سمجھایا جا چکا ہے کہ عین جو ہے وہ دوسرا کلمہ ہوتا ہے۔ ینصرو کو جب وزن کیا جس ینصرو کا یفعلو آ گیا، اور یفعلو اور عین کے مقابلے میں یہاں پر دیکھیے صاد آیا اور صاد پر پیش آئی ہوئی ہے تو پیش کو ضمہ کہتے ہیں، اور جس حرف پر یا حرف پر یا کلمے پر ضمہ ہو اس کو مضموم کہتے ہیں، اور یہ عین کلمہ ہے اس لیے اس کو مضموم العین کہہ دیا گیا۔ اسی طرح داربہ یدربو میں دیکھیے اس کی ماضی مفتوح العین، مضارع مکسور العین۔ مفتوح العین آپ کو بتایا جا چکا ہے، مکسور العین مکسور اس کلمے کو کہتے ہیں جس پر زیر آئی ہو، اور یدربو میں دیکھیں را پر زیر آئی ہوئی ہے اور را عین کلمہ ہے، اس لیے انہوں نے مضارع، اور یہ مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع میں مکسور العین آیا۔ سامع یسمع، اس کی ماضی مکسور العین اور مضارع مفتوح العین ہے۔ دیکھیں اب اس کا ماضی بھی تبدیل ہو رہا ہے، دیکھیں اوپر داربہ ناصرہ ایک ہی طرح سامعہ میں یہ ماضی بھی کا صیغہ بھی تبدیل ہو گیا۔ مکسور العین کیوں کہا؟ اس کا عین کلمہ جو تھا وہ ہم نے دیکھا وہ تھا میم کلمہ، دیکھیں سامعہ کو کا وزن کیا فاعلہ ہو گیا، سامعہ فاعلہ میم کلمہ اس کا عین کلمہ ہوا، اور عین کلمے پر کیا آ رہی، میم کلمے پر کیا آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے، اور زیر کلمے کو مکسور کہتے ہیں، مکسور العین۔ اور مضارع جو مضارع کا صیغہ ہے یسمع، اس میں دیکھیں میم کلمے کے اوپر فتح آ رہی ہے اور مفتوح العین ہو گیا، فتح یفتح، دیکھیں اس کی ماضی اور مضارع دونوں مفتوح العین ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس میں فتح یفتح میں دیکھیں عین کلمہ کون سا تھا، دوسرا کلمہ دیکھیے تا تھا، اور تا کے اوپر دونوں پر فتح آ رہی ہے، اس لیے ان دونوں صیغوں کے جو تھا عین کلمے کو ہم نے
مفتو کہہ دیا اور انہوں نے مفتول عین کہا. کارما یکرم، اس کی ماضی اور مضارع دونوں مضموم العین ہوتے ہیں. دیکھیں خود اس کو سمجھ لیجئے. حاسبہ یحسبو میں دیکھیے دونوں عین کلمے مکسور ہیں، یعنی کہ ان کے نیچے زیر آ رہی ہے، اس لیے ان کو مکسور العین کہا گیا. قعدہ یقادو، اصل میں جو چونکہ قعودہ یقودو تھا، اس کی ماضی مضموم العین. دیکھیں اصل میں واو پر دیکھیں پیش آئی، اور مضارع جو ہے مفتوح العین، عین پر فتح آئی، زبر آئی، اس لیے مفتوح العین کا فاضلہ یفضلو. دیکھیں فاضلہ دعات جو ہے اس پر زیر آئی، مضارع مضموم العین، مضارع مضموم العین. اس دیکھیں یفضلو یفعلو کے وزن پہ ہے، اور عین کے مقابلے میں ضاد ہے، اور ضاد جو ہے مضموم العین ہے. تو اس طرح وزن کیا جاتا ہے ان تمام کلمات کو. آپ کو انشاءاللہ اس کی پریکٹس کیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.